اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ حمدا وشکرا کثیرا کثیرا. بندہ فقیر حسب وعدہ حاجی صاحب ماسٹر عبدالودود صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ بندہ فقیر کی حاضری ہوگی. اللہ جل جلالہ کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ وہ دربار شریف سے نکلنا میرے لیے مشکل تھا. دور دراز کے احباب آ جاتے ہیں اور مسافر ہوتے ہیں اور پھر کئی محبت والے ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے کئی کو میں نے تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا کہ بھائی کوئی وعدہ ہے اور میں نے پہنچنا ہے اور فاتحہ ہے دعا ہے. بہرحال آج کا دن اور آنے والی رات بڑی عظیم ہے اور اب ہم نے دعا کرنی ہے. اللہ کا فرمان بھی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تم مجھے پکارو اور میری بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر استغاثہ کرو تو پھر کیا ہوگا؟ استجب لکم، میں قبول کروں گا. تو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگے. ہاں جی، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. اور پھر دوستو آج جو رات آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی عظیم رات ہے. اس رات کو یوں سمجھے جس طرح کہ آپ کے حکمران کہتے ہیں نا بجٹ پیش ہوگا، بجٹ پیش ہوگا. ہاں جی، اللہ کے سامنے ہمارے اعمال نامے پیش ہوں گے. اعمال نامے پیش ہونے والے یعنی پورا سال جو کچھ ہم کرتے رہے وہ پیش ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج رات توبہ و استغفار ہو، استغفار پڑھی جائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اس طرح عرض گزار ہوا جائے اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے بھی معافی طلب کی جائے. ان کو بھی کہا جائے کہ ہو سکتا ہے جانے انجانے مجھ سے جو تمہاری دل آزاری ہوئی ہے یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا تمہاری کوئی غیبت کسی وقت کر دی ہے، ہاں جی، تو اس کی معافی کا بھی ہاں جی بندے کو کہنا چاہیے. تو اللہ اپنے بندوں کی معافی کو پسند فرماتا ہے. آج کی وہ رات ہے، یہ قدر والی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ اس رات کو رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور محمد الرسول اللہ کا خدا، ہاں جی، عالم دنیا کی طرف اجلال فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ آج میں اس کے دامن کو بھر دوں؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں آج اس کو رزق عطا کروں؟ ہاں جی، ہے کوئی اپنی تکلیفوں سے نجات کرنے کے لیے سوال کرنے والا کہ آج اس کی تکلیفوں کو دور کر دیا جائے؟ تو آج کی رات ہاں جی اس کے لیے فراغت کر کے یکسو ہو کر، یہ رات تقریروں والی نہیں ہے، تقدیروں والی رات ہے. ہاں جی، محفلیں ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ بھائی بندے کو جاگ ہو جائے، لیکن جس کو جاگ نصیب اللہ نے کی ہوئی ہو اس کے لیے یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے.
کہ یکسو ہو کر بندہ اپنے رب سے مانگے اور گڑ گڑا کے مانگے، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہاں جی، اس کی رحمت کا یہ حال ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی مخلوق کو ذرا حقارت کی نگاہ سے دیکھ لے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ نہیں کرتے۔ اس عابد کو اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ تو نے جو 40 سال عبادت کی ہے نا، وہ ہم تمہارے منہ پر مانتے ہیں، قبول نہیں ہوئی تمہاری۔ اب وہاں سے تو جواب مل گیا، اب وہ پڑا ہے اور دیا جاری کر رہا ہے۔ شیطان نے کہا بھائی اب تو جواب ہو گیا، اب کس لیے سجدے کرتے ہو، کس لیے اس کو پکارتے ہو؟ تو اس نے کہا قبول کرے نہ کرے میرا بس وہی دروازہ ہے، میں اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا۔ بس یہ بات اس کی زبان سے نکلنی تھی کہ رب العالمین کی طرف سے پھر اعلان ہو گیا، اے بندے ہم نے تمہارا گزشتہ بھی قبول کر لیا اور بعد میں بھی جو کچھ کرے گا وہ بھی سارا قبول۔ اس واسطے اللہ کی مخلوق کی دل آزاری سے بھی بچا کرو، اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ کی مخلوق کی دل آزاری سے بھی بچو۔ ایک بزرگ اپنے بچے کو اٹھایا اور بچے کو لے گئے اور کہا اٹھو نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ جب مسجد میں گئے نماز تہجد پڑھی، تہجد سے فارغ ہوئے تو وہ بزرگ کہنے لگے، وہ بچہ کہنے لگا، بزرگ کا جو بچہ تھا وہ کہنے لگا یہ کہہ جے پیڑے لوگ ان بھی نہیں اٹھنے۔ جب اس نے یہ کہا بچے نے تو بزرگ کہنے لگے کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ تو اس برائی میں مبتلا ہوگا تو تمہارے لیے تہجد پڑھنے سے سونا بہتر تھا، میں تمہیں نہ اٹھاتا۔ یعنی ماں کاش پتہ ہویا تو اے جی برائی کر بیسے تے تیرے واسطے بہتر ہے یا جی میں تجھا نہ اٹھاواں تو تہجد نہ پڑھے یا۔ گل سمجھ آئی نے؟ تیرے واسطے سونا بہتر ہے، ماں پتہ ہویا تو میں تجھا نہ اٹھاواں کہ تو ایجا کام کر سے۔ آج تو اس لیے عبادت بھی بندہ کرے، اللہ بھی کرے، تسبیح بھی پھیرتا رہے اور ساتھ پھر غیبت بھی کرتا رہے اور کئی کام کرتا رہے تو پھر وہ ساری چیزیں عبادت اور سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری فقیر کی آپ کے سامنے یہی عرض ہے اور آپ کو بطور وصیت اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اور بندہ فقیر آیا تو میں نے محسوس کیا کہ اب گرمی بھی ہے، موسم بھی گرم ہے، لنگر بھی تیار ہے، دعا حاجی صاحب کہہ رہے تھے جی بس آپ دعا فرما دیں۔ وہ اس وقت آپ کی اسٹیج کی زینت علماء یہ نورانی چہرے موجود تھے، ان سے بھی کوئی بات سنی جاتی، لیکن وقت یہ تقاضا کر رہا تھا کہ بس دعا ہو جائے تاکہ اللہ کی مخلوق، اور کیونکہ آنے والے جو رات ہے اس کی طرف تیار ہونا ہے، تاکہ رات کو حضرت اقدس قبلہ عالم سرکار صالح آواشی ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ حضور اعلیٰ سرکار باقدرہ شریف ہمیں فرمایا کرتے تھے اس رات کو کم از کم 50 نفل تو پڑھنے چاہیے۔ تو حضور قبلہ عالم ہمیں فرماتے تو ساتھ رعایت بھی فرما دیتے، فرماتے اچھا خشوع خضوع سے ہو جتنے بھی پڑھ لیں، لیکن ہونے خشوع خضوع سے ہونے چاہیے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو ہمہ تن اس طرح پڑھے کہ اولاً تو یہ ہے احسان والی نماز تو یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کے پڑھے، اور اگر وہ نہیں مرتبہ خدا کی طرف سے ابھی ملا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے آج کی اس مجلس کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ سے مانگا کرو، اللہ کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ نے بھی اپنے بندوں کو کہا پکارو وہ بولو ہے مانگو، آواز دے، پھر میرے پہنچنے اب ایک میں کس طرح پہنچنا، اللہ پہ آنکھنا ہے، ساری کائنات دا رب، زمین و آسمان دا مالک۔ ہاں جی تو سانجے کدے کوئی وزیر مشیر آگ چھوڑے ہو پہنچنے اب ایک ہی دے تسی نہیں اپنے کپڑے آج بٹنے ہو۔ ہاں جی تو ساری کائنات دا رب آکھے تو مانگ پھر میرے پہنچنے اب ایک، پھر کیوں نہ اطمینان پیدا ہوئے بندے دے دل وچ
کیوں نہ وہ مضبوطی آوے اس دے اندر؟ پھر کیوں وہ ہیلے بانے ڈھونڈے تے اگا پیچھا پھرے ٹرے تے آکھے ہن میں میری